السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس سالانہ انجمن کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی جماعت کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے وحی الہی کو فرماتے ہوئے سنا، اور جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو یاد کر کے من وعن ہم تک پہنچایا اور کتاب و سنت کی اطاعت میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس جیسی مثال قائم نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، ان تمام اوصاف کے حاملین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ صحابہ یہ جمع ہے بمعنی ساتھی، اور اصطلاحی طور پر صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی یہ جماعت بڑی عظمت و شان والی ہے۔ یہ اتنے اوصاف اور عظمتوں کی حامل جماعت ہے کہ جن کا اس مجلس میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب ہوئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات میں اپنا سب کچھ لٹانا، سب کچھ قربان کر دینا گوارا کر لیا، جنہیں سابقون اور اولون کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان و کردار اور اخلاص کی خود رب العالمین نے تعریف فرمائی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ لوگوں، ان کی دینداری، تقوی اور صلاحیت کا معیار اتنا بلند تھا کہ نہ حق کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تھے اور نہ کسی کی حق تلفی کر سکتے تھے۔ ان کی سوچ و فکر سب دین کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ اسی لیے رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ لوگوں، کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جنہوں نے جان دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اللہ اکبر! یہ کیسی عزت ہے صحابہ کرام کی۔ ہاں، یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو دین اسلام کے لیے تکلیفوں کو برداشت کی اور اپنا جان و مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اور لوگوں، آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر، آج اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ کرام دنیا کی چودراہٹ چاہنے کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ اے دنیا والوں، یہاں صحابہ کرام کی تجارت دنیا نہیں ہے، جنت کے ساتھ تھی۔ وہ لوگوں، دنیا کی چودراہٹ چاہنے والے اپنی جانیں رب العالمین کو نہیں بیچتے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا،
उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया व उलाइका हुमुल मुफलिहून, कहीं फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तो कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम के बारे में पूछिए तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन नासी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। और कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम मिथला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिम वला नसीफहु। मेरे भाइयों मोहतरम हज़रात, इन तमाम आयात और अहदीस मुबारका से बात मालूम हुई कि साहबे किराम की शान बहुत आला है। आखिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम की मुकद्दस जमात की जो इस कदर तारीफ फरमाई है, इसकी कुछ तो वजह होगी। तो मोहतरम हज़रात, इसकी एक वजह नहीं बल्कि कई वजूहात है। वो सहाबा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर मोहब्बत करने वाले थे कि दुनिया में पेश आने वाली मोहब्बत की तमाम दास्तानें उसकी मिसाल पेश करने से कासिर हैं। अरे उनका किरदार इतना उजला था कि वो जुबान के पक्के और कौल के सच्चे थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि पहाड़ों की मजबूती शर्मा जाए। ओ लोगों, ऐसा कौन सा जुल्म सितम था जो उन पर ढाया नहीं गया, मगर वो लोग अल्लाह अकबर न जाने किस मिट्टी के बने हुए थे। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाया अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नासा क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। लोगों ने सहाबे किराम को डराया कि तुम्हारे खिलाफ दुश्मन जमा हो गए, डरो। लेकिन क्या हुआ? उनसे उनका ईमान और बढ़ गया। मोहतरम हज़रात, खुलासे कलाम यही है कि सहाबे किराम कोई आम जमात नहीं थे। ये रब्बुल आलमीन के मुंतखब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता और मुहफ़्फ़िज़ दीन थे। इन्होंने ईमान को सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं रखा बल्कि अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं या रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। उनके बाद अज़मत सहाबा पर नज़र अब इनके बाद अज़मत सहाबा पर नज़र पेश करने के लिए मैं बिलादर मोहम्मद आली मोहम्मद इस्लाम को दावा देता हूँ कि आप आएं और नज़र पेश अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसलिए चुना हमने रास्ता सहाबा का, इसलिए चुना हमने, इसलिए चुना हमने रास्ता सहाबा का, रास्ता सहाबा का रब ने खुद बढ़ाया है मर्तबा सहाबा का, रब ने खुद बढ़ाया है। ये खुदा से राज़ी है और खुदा भी राज़ी है, ये खुदा से राज़ी है और खुदा भी राज़ी है और खुदा भी राज़ी है। इस तरह कुरान में तज़किरा सहाबा का, इस तरह कुरान में देखो उनके हक में फिर आयतें उतारी है कि देख
دیکھو ان کے حق میں پھر آیتیں اتاری ہے، آیتیں اتاری ہے، رب کو جب وہ پسند آیا مشورہ صحابہ کا، رب کو جب وہ پسند آیا بوبکر عمر عثمان اور حیدر قرار، بوبکر عمر عثمان اور حیدر کرار، اور حیدر کرار، کتنی شان والا ہے، کتنی شان والا ہے، قافلہ صحابہ کا کتنی شان والا ہے، اس لیے چنا رب نے راستہ صحابہ کا، رب نے خود بڑھایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اب ان کے بعد زبیر عبدالستار کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ موصول کا عنوان ہے عصمت صحابہ اور حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدر انجمن، مشفق و مربی اساتذہ کرام، حکم حضرات اور میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس تقریر کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین اکرام، خالق مالک کا یہ دستور رہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بتا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت عطا فرمائی جس نے دین اسلام کو پھیلانے اور زندہ کرنے میں تن من اور دھن کی بازی لگا دی۔ محترم سامعین اکرام، تاریخ شاہد ہے کہ جب ان سچے جانشینوں نے اسلام کے خاطر وہ قربانیاں پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت محتاج ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب العالمین نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ محترم سامعین اکرام، صحابہ اکرام کی جماعت ہے جس نے اپنے خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کے کائنات نے درس کا نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن مجید عطا فرمائی۔ خود رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کا امتیاز لیا۔
صحابہ کرام کی یہ مقدس گروہ، صحابہ کرام کی یہ جماعت اس امتحان میں پورا اترا، اللہ رب العالمین نے انعام میں انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ عطا فرمایا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کی ہے، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی صرف بہت پار کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق اپنی زندگی بنایا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سدا جہاں پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، قرآن نے ان کی تعریف کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف کی۔ مگر اے مذہب اسلام کے ماننے والوں، آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور مبارک زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، ایک فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہوگا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا فرقہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کرتا ہے، صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام کی برائی کرتا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، ان لوگوں کو صحابہ کرام کے فضائل نظر نہیں آتے، ان لوگوں کو صحابہ کرام کے محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی شاعر نے کیا یہ سچ کہا ہے کہ آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بڑا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ محترم سامعین کرام، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانی دی جاتی ہے، وہ عثمان غنی جس صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان غنی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے وقت اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانی دیتے ہیں، وہ علی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی صریح طور پر مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ کرام نے۔ اسلام کے خاطر اپنی گردنیں کس نے کٹا دی؟ صحابہ کرام نے۔ اپنے پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ کرام نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ کرام نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ کرام نے۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ہم ہیں جو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، ان پر دار و تشنیع کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ کرام کی برائی کرنا ان ضلالت و گمراہی ہے، کیونکہ رسول حق ہے اور قرآن حق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کر آئے وہ حق ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔